آپ دیکھیں ہمیں بدن کی صفائی کا کتنا فکر ہے. 2 دن کپڑے ہم پہنے تو میلے ہوں تو ہمیں فکر ہوتا ہے کہ ہم نے کپڑے بدلنے ہیں. 2-3 دن ہم نہائے نہ تو ہمارے جسم سے بدبو آتی ہے. 2 دن ہم چہرہ نہ دھوئیں ہماری آنکھوں میں گندگی جم جاتی ہے. 2 دن ہم اپنے دانتوں کی صفائی نہ کریں. سب میری طرف متوجہ ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آج کی ہماری جو ملاقات ہے یہ کچھ لمحوں کے لیے قبول بھی ہو جائے اور ہمیں اللہ اس سے تاثیریں بھی عطا فرمائے, اس سے ہم فیض یاب ہوں. یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہان میں نجات کا باعث بنے. تو ظاہری جسم کی صفائی کا ہمیں کتنا فکر ہے. ہم کہتے ہیں ہمارا ظاہری طور پہ بدن بالکل صاف, کپڑے صاف صحیح ہونا چاہیے. کوئی گھر میں مہمان آنا ہے تو ہم تب تیاری کرتے ہیں. ہم نے کسی کے پاس چل کے جانا ہے تو پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں, تیاری کرتے ہیں. گندے مندے میل کچیل کے ساتھ نہیں ملتے. 2 دن ہم برش نہ کریں, مسواک نہ کریں تو منہ سے اسمیل آتی ہے. ہم کسی کے آگے کھڑے ہو کے بات کریں تو اس کو اسمیل آتی ہے, اس طرح کر لیتا ہے. یہ ہے ظاہری جسم کا معاملہ. تو ہم خاک سے بنے ہیں, ہم نے خاک میں جانا ہے. مٹی دا تو مٹی ہوئے قادی بندے مٹی دا تو مٹی ہوئے. خاک بنا, خاک سے بنا اور خاک میں جانا. منو مٹی تلے جانا کہ نہیں؟ بولو نا کس کس نے جانا؟ سفر کرنا بولے. مٹی دا تو مٹی ہوئے قادی بلے آج مٹی دے اچھے بندیا کل مٹی دے تھلے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تکبیر. گھر کی خواتین یا خود یا ڈرائی کلینر ہم کپڑے دھلواتے ہیں. یہ تو ظاہری بدن ہے, اس نے مٹی میں چلے جانا ہے. سوال کس سے ہوگا؟ بدن سے ہوگا کہ روح سے ہوگا؟ آپ بولیں جسم سے ہونا ہے, سوال کے روح سے. اچھا ہم جسم کو اتنا سوار رہے ہیں, یہ مثال وہ بن جاتی ہے کہ کوئی شخص اپنے گھوڑے پر کسی کے پاس دعوت پہ جائے, اس کے مدعو کرنے پر, دعوت دینے پر بندہ دعوت پہ جائے تو جس نے دعوت دی ہے وہ آپ کو کھانا پینا نہ پوچھے اور آپ کے گھوڑے کو باہر جا کے ملنا شروع کر دے, اس کی صفائی شروع کر دے, اس کو کندا کرنا شروع کر دے, اس کی مٹی ڈسٹ اس کی دور کرنا شروع کر دے. آپ کیا کہیں گے اس کو؟ سمجھدار کے بیوقوف. آپ کہیں گے یار دعوت تو نے مجھے دی, مجھے تو پانی بھی نہ پوچھا, کھانا تو درکنار ہے, تو چلا گیا باہر جا کے تو نے جناب میرے گھوڑے کو صاف کرنا شروع کر دیا. تو پاگل ہے. ہاں یہ تو کر کہ پہلے میرے آگے کچھ رکھ, مجھے کھلا پلا, پھر بے شک بعد جا کے میرے گھوڑے کو بھی تم صاف کر دینا. وہ ڈبل خوشی ہوگی کہ یار مجھے بھی نوازا, میرا بھی کرام کیا اور میرے گھوڑے کے ساتھ محبت کی, خوشی دوہری ہو جائے گی. اور اگر ایک شخص دنیا میں آیا, اس نے اپنے آپ کو ظاہری سنوارا, نکھارا, تو میرے دوستو قبر میں تو یہ جب جانا ہے جسم, بلکہ کئیوں کا تو یہ حال ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو معافی عطا فرمائے کہ ابھی قبر میں دفنایا نہیں جاتا, جسم سے بو آنا شروع ہوتا ہے کہ نہیں. پھر بعض دفعہ ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں یار اس کو جلدی دفنا دو, اس کے جسم کو ہلانا بھی نہ, کہیں پیٹ نہ پھٹ جائے, بیماری ایسی ہے. ہم نے کئی جنازے دیکھے, اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت اچھی کرے. تو میں جنازے میں گیا تو وہ
دیکھنے بھی نہیں دے رہے تھے، چہرہ بھی نہیں دیکھنے دے رہے تھے. پوچھا کیوں؟ کہ جناب اس کی بیماری ایسی تھی کہ یہ ذرا سا اس کو اس طرح کیا تو یہ فوراً پیٹ پھٹے گا اور ہر چیز باہر آ جائے گی. میں نے کہا استغفر اللہ ربی من کل ذنب، معافی مانگتے رہا کریں، اللہ سے توبہ کیا کریں. کسی کو بھی موت پسند نہیں، تو سوال کس سے ہوگا؟ سوال روح سے کیا جائے گا. اللہ کریم نے جب اس بدن میں، اس جسم میں روح داخل کی تھی، اجلے سفید کپڑے کی طرح یہ پاک تھی، بالکل پاک، مصفہ، صاف، خوشبودار. جب بندے نے غفلت اختیار کی، اللہ سے دوری اختیار کی، تو کیا ہوا؟ روح کا لباس جو ہے وہ میلا ہونا شروع ہو گیا. روح کا لباس میلا ہونا شروع ہو گیا. تو اب بات یہ ہے کہ سوال روحوں سے ہونا ہے، اور روحیں کہاں پاک ہوتی ہیں، یہ غور کرنا. اصل بات جو میں اس کی طرف آ رہا ہوں، من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، کہ روحیں کہاں پاک ہوں گی؟ یہ جو اندھا ہے، دل کا اندھا، یہ جو دل کا اندھا ہے، اس کا اندھا پن کہاں دور ہوگا؟ اس کا اندھا پن ان لوگوں کے پاس جا کے دور ہوگا جن کے دل اللہ کی یاد میں مست ہے، جن کا دل کسی لمحے غافل نہیں ہوتا، جن سے رائی کے دانے سے بھی کوئی چھوٹا گناہ سرزد ہو جائے تو وہ بار بار اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، جن کے ضمیر جاگے ہوئے ہیں، جن کے دل کسی مرد کامل کی نظر سے جاگ لگ کے جاگے ہوئے ہیں، جن کے باطن پاک ہیں، جن کے سینوں میں اللہ کے ذکر کا نور ہے. حضرت امام احمد بن حنبل بہت بڑے امام گزرے، نام سنا آپ لوگوں نے؟ کس نے؟ ماشاءاللہ طالب علم علماء بھی ہیں، دوسرے علماء بھی ہیں، اہل علم بیٹھے ہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. قرآن کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے. تو میں دعا آپ کے لیے بھی کرتا ہوں اور اپنے لیے بھی کرتا ہوں کہ ہم جو بات کہیں اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے امام گزرے، فقہ کے بہت بڑے امام گزرے ہیں. آپ جب درس و تدریس سے فارغ ہوتے تھے تو آپ ایک فقیر جس کا نام بشر حافی ہوا ہے، کیا نام ہے؟ بشر حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں چلنے والا درویش. آپ اس کی بارگاہ میں چلے جاتے، تلاش کرتے، پہلے وہ مل جاتے تو ان کی سنگت میں جا کے بیٹھ جاتے. لوگوں نے سوال کیا، جو دیکھنے والے اتنے بڑے امام فقہ کے، اور یہ سادے سے آدمی کے پاس یہ کیا کرنے جاتے؟ سوال کیا، حضرت آپ علم کا سمندر ہیں، آپ کیا ہیں؟ علم کا سمندر ہیں، آپ اس ملنگ درویش سادے آدمی کے پاس کیا کرنے جاتے ہیں؟ آپ نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا. آپ نے فرمایا جس رب کو احمد بن حنبل جانتا ہے، جس رب کو احمد بن حنبل مانتا ہے، اس رب کو بشر حافی جانتا ہے. جس رب کو احمد بن حنبل مانتا ہے، اس رب کو بشر حافی جانتا بھی ہے. حضرت
امام ابو حنیفہ کو دیکھ لیں، فقہ کے بہت بڑے امام گزرے ہیں اور زیادہ تر مسلمان ان کی فقہ کی پیروی کرتے ہیں جو حنفی کہلاتے ہیں۔ آپ جب درس و تدریس سے فارغ ہوتے تھے تو آپ بہلول دنا کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے، اور امام شافعی بہت بڑے فقہ کے امام گزرے ہیں، آپ حضرت شعبان رائی کے پاس جایا کرتے تھے، ان کی سنگت میں بیٹھا کرتے تھے۔ کیوں بیٹھتے تھے؟ امام شافعی فرماتے ہیں، بہت خوبصورت قول آپ کا، آپ فرماتے ہیں الوقت سیف قاطع، وقت جو ہے وہ کاٹ دینے والی تلوار ہے، اگر آپ وقت کو نہیں کاٹیں گے وقت آپ کو کاٹ کے آگے گزر جائے گا۔ یہ آج جو لمحے ملے ہوئے نا، ہو سکتا ہے یہ اگلی صبح آپ کو نصیب نہ ہو۔ یہ پتہ چلتا ہے یار ابھی اٹھ کے کیا یار، ہمارے درمیان گپ شپ لگائی تھی، چائے پی تھی، شور کیا تھا، ہمیں ہنسایا بھی تھا، ابھی پتہ چلا باہر نکلے دل کا اٹیک ہوا روح پرواز کر کے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کائنات جن کا صدقہ ہے، حدیث پاک ہے لولاک لما خلقت الافلاک، رب فرماتا ہے، فرمان خدا زبان مصطفیٰ، حدیث قدسی لولاک لما خلقت الافلاک، اے محبوبہ ہم یہ دنیا یہ افلاک نہ بناتے اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا۔ فرمایا لولاک لما اظہرت الربوبیہ، اے محبوبہ اپنا رب ہونا بھی تیری خاطر ظاہر کیا ہے، اپنی ربوبیت کا اظہار بھی تیری خاطر کیا ہے۔ وہ محبوب، وہ پاک نبی جن کا صدقہ کل کائنات سجی، آپ روزانہ ایک روایت میں آتا ہے 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے اور ایک روایت میں آتا ہے 100 مرتبہ استغفار کرتے۔ ان کا استغفار کرنا گناہوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ بات ذہن نشین کر لے، کیونکہ نبی معصوم عن خطا ہے، گناہوں سے پاک ہے۔ آپ کا استغفار کرنا شکران نعمت کے لیے تھا، جو درجہ اللہ نے تمام انبیاء میں آپ کو دیا تھا، امام الانبیاء بنایا تھا، اس کے اوپر شکران نعمت تھا۔ آپ کا استغفار شکران نعمت ہے، عاجزی ہے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ تیرا شکر ہے میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، تو نے مجھے اتنی بلندی عطا کی۔ اور آپ نبی ہو کر دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتے تھے، ایک روایت ہے 70 مرتبہ توبہ کرتے تھے۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے دوستو، ہم دیکھیں کہ ہماری سنگتیں کیسی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں جو اپنی زندگی میں میں نے پرکھا ہے، تجربہ کیا ہے، مشاہدہ کیا ہے کہ سنگت وہی ہے، میری بات یاد رکھیے گا، غور و فکر کیا کریں، سنگت وہی ہے کہ جس سنگت سے آپ اٹھیں وہ سنگت برخاست ہو، وہ مجلس برخاست ہو، آپ کے پچھلے سارے گناہوں کا ڈیٹا ڈیلیٹ ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک دن آپ بیٹھے ہوئے تھے لوگوں میں، تو ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا ما تنسا موتک یا عمر، اے عمر اپنی موت کو مت بھولنا۔ یہ پیغام میرے لیے بھی ہے اور آپ لوگوں کے لیے بھی ہے۔ وہ جو ہستیاں جن کے بارے میں حضور فرمائے میرے بعد اگر نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے، کم و بیش 23 لاکھ مربع میل کے اوپر آپ نے حکومت کی ہے۔ وہ لوگ ہو سکتا ہے کہ کبھی موت سے غافل ہوئے ہوں، ہو سکتا ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ جو نگاہ مصطفیٰ سے رنگے ہوئے لوگ ہیں،
جو نگاہ مصطفیٰ کے رنگے ہوئے ہیں، جنہوں نے سامنے بیٹھ کے حضور کا دیدار کیا، وہ ہو سکتا ہے کہ موت سے غافل ہو؟ اس شخص نے کھڑے ہو کے کہا ما تنسا موت کا یا عمر. وہاں یہ نہیں ہوتا تھا کہ جناب یہ چودھری صاحب ہے یا یہ وقت کے گورنر ہے یا یہ ہے یا وہ ہے، ان کو بڑا عہدہ ملا ہوا ہے. نہیں 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 نہیں، حضور کی جو تربیت تھی، وہ جو درویش تھے، وہ جو صحابہ کرام تھے، وہ خود کہا کرتے تھے کہ ہمارے اندر کوئی کوتاہی دیکھیں ہمیں بتائیں. وہ آر محسوس نہیں کرتے تھے کیونکہ مصطفیٰ کے رنگے ہوئے لوگ تھے، نگاہ مصطفیٰ تھی ان کے اوپر. وہ کہتے تھے ہم کچھ بھی نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں میں تاں کچھ بھی نہیں، ساری گل میرے پیر دیے. وہ کہتے تھے اسی تاں کچھ بھی نہیں گل ساری سونے نبی دیے. ان کی نسبت نہ ملتی تو عمر نہ ہوتے، ان کی نسبت نہ ہوتی تو علی نہ ہوتے، ان کی نسبت نہ ہوتی تو ابو بکر نہ ہوتے، ان کی نسبت نہ ہوتی تو بلال سیدنا بلال نہ ہوتے، ان کی نسبت نہ ہوتی تو عثمان سیدنا عثمان غنی نہ ہوتے. یہ سب نسبتوں کی برکتیں ہیں. آپ کو اس نے بولا ما تنسا موت کا یا عمر، اے عمر اپنی موت کو مت بھولنا. آپ وجد میں آ گئے، کیفیت میں آ گئے. ہاں کھڑے ہو جاؤ. کیا یہ تو روز مجھے لفظ یاد کرا سکتا ہے؟ کیا روزانہ تو مجھے یہ الفاظ آتے کہہ سکتا ہے؟ سرکار میں کیوں نہیں، میں کہوں گا. آپ حکم فرمائیں میں روز کروں گا. اور میں تجھے وظیفہ مقرر کرتا ہوں، میں تیرا وظیفہ مقرر کرتا ہوں، ماہوار تجھے وظیفہ دوں گا. روز آ کے مجھے تمہیں یہ کہنا ہے ما تنسا موت کا یا عمر. گہرائی میں جائیں. آج ہمیں صرف دولت دنیا کی فکر ہے. صبح سے لے کے شام تک ہم یہ تو سوچتے ہیں ہم نے کتنا کمایا کتنا گوایا. کبھی یہ سوچا کہ آج ہم نے آخرت کے لیے کتنا توشہ تیار کیا ہے؟ کہ آج ہم نے پوری 5 نمازیں پڑھی؟ آج ہم کتنا گناہ سے بچے؟ آج ہم کتنا غیبت سے بچے؟ آج ہم کتنا حسد سے بچے؟ یہ حسد نہ ہمارے ہاں عام چلا ہوا ایک نعمت ہے. میں مثال دے دیتا ہوں. آپ کے ساتھ والے گھر والے نے موٹر سائیکل لے لی، آپ کے پاس وہ نہیں ہے. آپ کو یہ فکر نہیں کہ آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کو یہ تکلیف ہے ساتھ والے کے پاس کیوں آ گئی. آپ کو یہ تکلیف کھائے جا رہی ہے. یہ فکر نہیں ہے کہ میرے پاس نہیں ہے، کوئی نہیں ہے مل جائے گی. یہ تکلیف ضرور ہے کہ ساتھ والے ہمسائے کو موٹر سائیکل کیوں مل گئی، یہ نعمت کیوں مل گئی. آپ اصل میں وہ جو نعمت اس کو ملی ہے اس کی تکلیف نہیں ہے. اصل میں میری بات غور سے سنیں، اصل میں تکلیف اللہ کی تقسیم پر ہے. تو اللہ کی تقسیم پر بھی تکلیف ہونی چاہیے. بولے اگر اللہ کسی کو کوئی نعمت دے دے، میری بات غور سے سنیے گا، لمحے بڑے قیمتی ہے، نماز کا وقت بھی قریب ہے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. اصل میں کوئی نعمت اگر کسی کو مل جائے تو کیا کہنا چاہیے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو برکت دے. کیا کہنا چاہیے؟ اللہ آپ کو، اللہ کی عزت کی قسم، کسی کو نعمت مل جائے اور آپ اس پر اس کو ماشاءاللہ کہیں اور مبارکباد دیں، مجھے اللہ کی بارگاہ میں یقین ہے کہ اللہ ایک دن آپ کو بھی وہ نعمت عطا فرما دے گا، بلکہ اس سے بھی اونچے والے درجے کی نعمت عطا کرے. تو حسد کی بیماری عام ہو چکی ہے، جھوٹ بولنے کی بیماری. ہمارے گلے پہ چھری نہیں ہوتی، ہم ایک بات میں فضول میں 10 جھوٹ بول دیتے ہے کہ نہیں؟ یہ بولیں ہے کہ نہیں؟ 4 بندے بیٹھے، ایک اٹھ گیا ہے مجلس سے، وہ 3 بندے اس کی غیبت کر رہے، اس کی چغلی کر رہے کہ یہ اس طرح کا یہ اس طرح کا. آپ غیبت نہیں کر رہے، اصل میں اس کے گناہ خود لے رہے ہیں اور اس کے پاس جو نیکیاں ہیں، آپ کے پاس جو نیکیاں ہیں وہ اس کو دے رہے. اس کے گناہ آپ کے کھاتے میں، اس کے گناہ آپ کے کھاتے میں، اور آپ کے پاس جو نیکی ہے اللہ تعالیٰ اس کے کھاتے میں ڈال دے. اور غیبت ایسا گناہ ہے، حدیث پاک میں آتا اسی طرح جس طرح مردار بھائی کا
گوشت کھانا اور غیبت ایسا گناہ ہے جب تک بندہ خود معاف نہ کرے، جس کی غیبت کی گئی ہے اللہ معاف نہیں کرتا. اور ہمارے ہاں غیبت بھی عام ہو چکی ہے، اور ہمارے اندر 99 صلحاء صوفیاء فرماتے ہیں 99 بیماریاں ہیں روحانی. جسم بیمار ہو تو کس کے پاس جاتے؟ بولے دل بیمار ہے ڈاکٹر کے پاس، گردہ بیمار ہے ڈاکٹر کے پاس، جگر بیمار ہے ڈاکٹر کے پاس، بخار ہے ڈاکٹر کے پاس. جسم کے کسی حصے میں مسئلہ ہے تو ہر مرض کا علیحدہ ڈاکٹر ہے. آپ فزیشین کے پاس جاتے ہیں، اس سے دوا دارو کرتے ہیں، پھر اللہ چاہے تو شفا بھی مل جاتی ہے. تو روح بیمار ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر روح کے ڈاکٹر سے ملنا چاہیے. یہ علماء، محدثین، مفکرین جن کے نام میں نے آپ کے سامنے لی، یہ سب درویشوں کے پاس بیٹھتے تھے. یہ کہتے تھے اللہ کو ہم مانتے ہیں، لیکن جن کے پاس ہم بیٹھے ہیں وہ اللہ کو ہم سے زیادہ جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں. تو آپ نے فرمایا میں وظیفہ مقرر کرتا ہوں، روز تم مجھے آ کے میری موت یاد دلا دینا. وظیفہ مقرر ہو گیا. وہ روز آتا تھا، خادم آ کے دروازہ کھٹکھٹاتا تھا، آپ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا تو اونچی آواز میں کہتا تھا. کیا کہتا تھا؟ ما تنسا موتک یا عمر، اے عمر اپنی موت کو مت بھولنا. ہم تو موت کو بھولے ہوئے نا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مر گیا اسی نے جانا تھا، ہم نے نہیں مرنا. اگر ہمیں پتا ہو کہ ہم نے مرنا ہے اور پتا ہو کہ ٹیسٹ کسی وقت بھی آ سکتا ہے، ٹیسٹ کسی وقت بھی آ سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر ہمیں اس بات پر یقین ہو اور اس پر ہمارا فکر ہو، اللہ گواہ ہے ہم سارے کام چھوڑ کے موت کی تیاری کریں، ہم موت کی فکر میں رہیں. ایک دن کیا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا دروازہ اس خادم نے کھٹکھٹایا عرصہ دراز کے بعد. تو آپ باہر نکلے. آپ نے فرمایا اب نہ آنا، اب نہ آنا. عرض کی سرکار اس دورانی میں جتنا عرصہ میں نے ڈیوٹی دی کوئی مجھ سے خطا ہوئی؟ آپ نے فرمایا نہیں. تو سرکار پھر مجھ سے یہ کیوں ڈیوٹی چھین رہے؟ مجھے ڈیوٹی کرنے دیں. آپ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. آپ نے اپنی ریش مبارک سے ایک بال مبارک نوچا اور دکھایا. یہ دیکھو بال سفید ہو گئے، بال سفید ہو گئے. جب بال سفید ہوں یہ نشانی ہے قبر کی اور موت کی. بال جب سفید ہو جائیں تو یہ خود سے نشانی ہے موت کی. جسم بتاتا ہے لاغر ہو چکا ہوتا ہے، کمزور ہو چکا ہوتا ہے، بال سفید ہو چکے ہوتے ہیں. وہ نشانیاں ہیں کہ بھائی تیری موت قریب ہے، تو تیاری میں رہ. حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جب فرشتہ آتا تھا تو آپ نے ایک دن سے کہا کہ جب میری موت کا حکم رب سے آئے تو مجھے پہلے بتانا. کون؟ نبیوں کا حال دیکھیں آپ، نبیوں کا جو تو ویسے جنتی روحیں تھی کہ نہیں؟ انبیاء جنتی روحیں ہیں کہ نہیں؟ بولے نا بھائی، ہیں. وہ جنتی روحیں تھی. جب اللہ کی طرف سے حکم آنا تو یہ یاد رکھنا مجھے پہلے بتا دینا. ایک دن فرشتہ جلا گیا روح نکالنے کے لیے. میں نے تجھے کہا تھا، اس لیے آئے ہو جی اللہ کا حکم آیا کہ آپ کی روح قبض کرنی. میں نے تجھے کہا تھا کہ میری موت سے مجھے پہلے، کافی پہلے مجھے بتا دینا، تم نے مجھے بتایا نہیں. اس فرشتے نے، موت کے فرشتے نے عرض کی حضرت جی آپ کے بال سفید ہو گئے، کیا یہ موت کی نشانی نہیں؟ فلاں بندے کا جنازہ گزرا، آپ کو پتہ نہیں چلا وہ مرے تو آپ نے بھی جانا. آپ کا جسم کمزور ہو گیا، یہ نشانی موت کی نہیں؟ یہ اعضاء آپ کے ڈھل رہے، یہ نشانی موت کی نہیں؟ یہ میں تو تھا، یہ میں تو آپ کو پیغام دے رہا تھا کہ آپ کا وقت قریب ہے، آپ کا وقت آنے والا ہے. تو میرے دوستو آج وقت ہے. ایک درویش تھا نا، بابا مسکین درویش، مجذوب کہہ لیں آپ، وہ بازار میں چوک میں بیٹھا ہوا. تو ایک بندہ قریب سے گزرا. بابا جی یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس کا بات یہ ہے
یہ سارے نا دنیا کی دولت کاروبار دنیا کے لیے مشغول ہوئے ہیں. تو میں ان کو سمجھا رہا ہوں, میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی جس کے پاس جانا ہے اس کے ساتھ لا لگا لو. وہ بندے نے کہا پھر کیا بنا؟ میں کہا رب تو مان رہا ہے, یہ بندے نہیں مان رہے. رب مان رہا ہے کہ میرا بندہ تھوڑا سا میری طرف رجوع کر لے تو میں اس کے گناہ معاف کر کے اس کو اپنا بندہ بنا لوں. یا انسان ما غرک بربک الکریم, اے بندے اتنے کریم اتنے پیارے رب سے تجھے کس چیز نے دور کر دیا؟ آنکھیں نہ دیتا تو کچھ کر سکتے تھے؟ بولے کیس ہو سکتا ہے. زبان نہ دیتا بول نہ پاتے کچھ کر سکتے تھے؟ یہ سننے کی سماعت کی طاقت نہ دیتا کچھ کر سکتے تھے؟ پاؤں کٹے ہوئے پیدا کرتا کچھ کر سکتے تھے؟ ہاتھ کٹے ہوئے پیدا کرتا. کئی لوگ ایسے آپ نے دیکھے ہوں گے جن کے ہاتھ بھی نہیں اور پیر بھی نہیں. کئی ایسے بھی دیکھے ہوں گے کہ جن کے پاس سماعت کی حس نہیں. کئی ایسے بھی دیکھے ہوں گے جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں. کئی ایسے بھی دیکھے ہوں گے جن کے پاس بولنے کی طاقت نہیں ہے, زبان ہی نہیں ہے, توتلے ہیں, بول پاتے ہی نہیں ہے. تو تجھے پورا جسم سلامت دیا تو تو اتنا پورا جسم سلامت ہونے کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں شکرانے نعمت نہیں کرتا, توبہ نہیں کرتا. تو انہوں نے کہا میں بندوں کو راضی کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کیا بنا؟ انہوں نے کہا رب تو مان رہا ہے بندے نہیں مان رہے. وہ بندہ چلا گیا. کچھ عرصے بعد اس کا گزر ایک قبرستان سے ہوا اس بندے کا, تو دیکھا وہی درویش بابا مجذوب وہ بیٹھا ہوا ہے قبرستان میں. وہ کہہ رہے بھائی کیا کر رہے ہو؟ یہ کہا یہ میں صلح کرا رہا ہوں. کس کی؟ بندوں کی اور رب کی صلح کرا رہا ہوں. کیا بنا؟ درویش نے کہا آج بندے تو مان رہے ہیں مگر رب نہیں مان رہا. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ